السلام علیکم اور ماشاءاللہ رمضان چل رہا ہے. امید ہے کہ سب کا بہت اچھے سے چل رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری انہی باتوں کو قبول فرمائے, کیونکہ یہ سال کے بعد ہی تو آتا ہے ایک مہینہ. تو پچھلے سال جو تھے وہ اس رمضان میں ہی تھے. نیکسٹ رمضان جو آئے گا اس میں پتہ نہیں کون ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ اس کو ہم قیمتی بنائیں. جتنے بھی ہم عبادات کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے لیے قیمتی بنائیے. اور صرف یہ ایک مہینہ نہیں, یہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے تاکہ ہم 11 مہینے بھی سیم اسی طرح گزاریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیم اس طرح 11 مہینے بھی گزارنے کی توفیق دے. ابھی میں نکلا ہوں, ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا, اور عصر سے لے کے مغرب تک جو آخری 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا, اس میں بندے کا ذرا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے. باقی موسم ٹھیک ہے, پیاس وغیرہ کے کوئی پتہ نہیں. بھوک تھوڑی ہلکی پھلکی فیل ہوتی ہے, باقی پیاس وغیرہ نہیں کیونکہ موسم ٹھیک ٹھاک ہی ہے. تو ابھی میں یہاں سے آیا ہوں نکل کے, تو ابھی یہاں سے بھی انشاءاللہ جب میں واپس جاؤں گا تب تک مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوگا. یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں, اس سائڈ پہ آ تو گیا ہوں. یہ نظر آ رہی, یہ جانوروں کے پاؤں کے نشانات, اور یہ گدڑ وغیرہ ان کے پاؤں کے نشانات ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. ان کے اندر کوئی نہ کوئی جانور تو ہوگا. اب یہ آپ خود دیکھ لیں, وہ ان کا سامان پڑا ہوا ہے. اندر بہت زیادہ ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے یہاں سے. تو یہاں سے اب چلتے ہیں. وہی جیسے مغرب ہوگی یہ اپنے گھروں سے, یہ اوپر سے بھی آپ اس کو رستہ آتا ہے. یہ دفعہ میں نے دیکھا وہاں سے اوپر سے گدڑ بھاگ کے آیا سیدھا اوپر سے اسی جگہ پہ آیا, لیکن یہاں سے بھی آپ اندر جا سکتے ہو. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے جاتے ہیں, یہ پاؤں کے نشانات یہ سارے. اب یہ اس راستے سے انسان تو نہیں جا سکتا نا, تو یہ سارے یہ جانوروں کے نشان ہیں. یہ گدڑ شدڑ ہو گیا, باقی بھی پتہ نہیں اور کیا چیز ہے. لیکن جیسے مغرب ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, تو ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ رستہ انہوں نے نیا ہی بنایا ہوا. اور ایسی جگہوں پہ تو یہ چھپتے ہیں. اب یہ خود دیکھیں, یہ بھی دیکھ لیں. یہ دفعہ میں نے خود یہاں پہ ان کے بچے دیکھے تھے, سیم اسی جگہ سے. میں یہاں سے آ رہا تھا تو یہاں پہ بچے گھوم رہے تھے. میں نے سمجھ شاید کتے کے بچے ہوں گے, لیکن جب جیسے میں نے قریب آیا ایسے اور میں نے دیکھے, میں نے کہا یار یہ کتے کے تو نہیں لگتے. جیسے میں اور قریب ہو یہ تو گدڑ کے بچے ہیں. پھر ان کی ماں بھی میرے اندر تھی, ان کو جب فیل ہوا تو وہ غورانے لگے اندر سے. میں نے کہا کہ رسک نہیں لینا چاہیے, یہاں سے جتنا بھی ہو سکے نکلنا چاہیے. تو پھر میں واپس ہی گیا, پھر میں اوپر سے آیا ہوں. بدل میں آ گیا ہوں نا, تو اب مجھے ذرا پیاس فیل ہوگی. اوپر چلتے ہیں ایک دفعہ, پھر اوپر چل کے وہاں سے میں نظارہ دکھاتا ہوں اپنے گاؤں کا. یہ میرا گاؤں. پھر یہاں سے شوٹر ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے گھر پہنچتے پہنچتے آرام سکون ٹائم ہو جانا ہے. اور یہاں سے تقریباً میرے 20-22 منٹ لگ جانے ہیں. تو اتنی او ہو کوئی جانور مرا ہوا, اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے. اور یہ میری سب سے فیوریٹ جگہ ہے گاؤں میں. سکون, آرام, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں. اور گرمیوں میں اگر آپ آتے ہو نا عصر کے ٹائم یہاں پہ, یہ اوپر بیٹھتے ہو, ایک تو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹھنڈی ہوا فیل ہوتی ہے. یہ سارا میرا گاؤں ہے. وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے نہر سے, یہ ہوتے 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 کہاں تک پھیلا ہوا ہے. ادھر بھی میرا جو گھر ہے, یہ گاؤں کا سب سے ادھر والا اینڈ پوائنٹ ہے. میرا جو گھر ہے وہ گاؤں کا سب سے وہ والا اینڈ پوائنٹ ہے.
اور جو میں اسٹارٹ میں دکھا رہا تھا نا اتنا بڑا سوراخ، یہ اوپر سے بھی آ سکتے ہیں، وہ دیکھیں وہ راستہ بنا ہوا ہے گدڑوں کا، اور آپ نیچے سے اس دروازے سے بھی آ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ روزہ بھی ہے، سانس بھی چڑھ گئی اچھی خاصی۔ تو یہ آپ نظارہ دیکھ لیں، یہ نہر گزر رہی ہے، دریا راوی سے آ رہی ہے، اور یہ سورج کا ایک خوبصورت سین، اور یہ وہ پل ہے جو ہمارے گاؤں کو دوسرے گاؤں سے ملاتی ہے، اور یہ میرا گاؤں آپ دیکھ لیں۔ میرا گاؤں مین ملتان روڈ سے تقریباً پونے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اب میرا خیال یہ ایک ٹاؤن بن چکا ہے، کسی کا بھی آپ کو کچا گھر نظر نہیں آئے گا، سب نے پکے گھر بنائے ہوئے، لینٹر ڈالے ہوئے۔ وہ جو ہم پڑھتے تھے اسکول میں بچپن میں کہ گاؤں کے گھر کیسے ہوتے ہیں اور شہروں کے، اب گاؤں کے اور شہروں میں کوئی فرق نہیں آ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا، اپنے گاؤں میں میں نے ابھی تک کسی کا گھر کچا نہیں دیکھا، سب پکے لینٹر ڈالے ہوئے ہیں۔ اب یہ نیچے اتر رہا ہوں، اچھی خاصی مٹی ہے، پاؤں میرے بالکل مٹی سے بھر چکے ہیں، چپل میری مٹی سے بھر چکی ہے، لیکن یہاں پہ خیال رکھنا پڑتا ہے پاؤں نہ پھسلے، آپ کا پاؤں پھسلے تو موبائل کہیں پڑا ہوگا، آپ کہیں پڑے ہوگے۔ تو یہاں سے اب واپسی کا راستہ، اور واپسی کا راستہ گھر پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ افطاری کا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا کانٹا یہ اوپر پڑا ہوا تھا، ایک یہ فوم والی چپل پہنی ہے چائنا کی، اور یہ اوپر سے شکر ہے اس کے اوپر پاؤں نہیں آیا، ایک یہ پڑا ہوا ہے، ایک وہ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہاں سے کرتے ہیں واپسی، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو اپنے ہمسایوں پہ خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کریں، ان کو عید کی خوشیوں میں نصیب کرو۔ جو فطرانہ ہے، یہ میں گھر میں بھی کہتا ہوں، فطرانہ آپ جتنا بھی اسٹارٹ میں دے کے جتنا بھی جلدی دیں گے وہ اتنا ہی بیسٹ ہوگا، تاکہ اگر کسی غریب نے کوئی عید کی چیزیں وغیرہ لینی ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے گا۔ تو فطرانے کا خیال رکھیں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپ دیں، تاکہ جنہوں نے کچھ لینا ہو عید کے لیے تو وہ ایزیلی لے پائے۔ اینڈ پہ یا عید والے دن تبھی آپ کو مفتی حضرات ہی بتا سکتے ہیں، تبھی آپ کا وہ فرض تو ہو جائے پورا، لیکن جتنا اسٹارٹ میں دیں گے وہی اتنا ہی بہتر ہے۔ تو یہاں سے اب میں واپسی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن دعاؤں میں آپ نے ضرور مجھے یاد رکھنا ہے، اپنے بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت دے، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور اچھی موت دے جب بھی آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، دنیا تو گزر جائے گی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لیکن دعاؤں میں پھر میں کہہ رہا ہوں، دعاؤں کی ریکویسٹ ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا آپ سب نے۔